بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم برادران اسلام، سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ ہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں اور اللہ ہی سے اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال بد سے تحفظ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدائے قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں، لا مثل له ولا مثال له۔ اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں،
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ہم صرف دل سے اقرار کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں اس پر بھی، ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر، زندیق اور مرتد ہے، بددین ہے. درود و سلام کی باد رحمت اور برسات ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں سلام ہو آپ کی رحمت پر. محترم سامعین، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. گرامی قدر سامعین محترم، ہماری یہ دینی تعلیم کی مجلس ہے، گویا یہ ہمارا گھریلو اجتماع ہے جو ہر جمعرات کو بادشاہ الحمدللہ 1 سال سے زائد بلا ناغہ جاری ہے. آپ سب کی دعائیں ہیں. یہ عاجز بندہ اللہ پاک جل شانہ کے 99 بابرکت نام پڑھ کر دعا کرتا ہے. دعا سے پہلے کچھ دیر دینی تعلیم ہوتی ہے، کچھ اہم باتیں بتائی جاتی ہیں جس میں آپ کی شرکت ہوتی ہے. بڑے دھیان و توجہ سے آپ الحمدللہ سنتے بھی رہتے ہیں. دراصل یہ دعائیہ مجلس ہے جو ہمارے چاہنے والوں کے بے حد اصرار پر چل رہی ہے، اور خاص کر کے اتھنی تعلقہ مائنارٹی سوشل اینڈ ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے جاری ہے. لہذا دعا کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں شروع میں بتائی جاتی ہیں. اب سے درخواست ہے دھیان توجہ سے سنیں. محترم سامعین، دعا مانگنا فرض ہے، از حد ضروری ہے. چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد خداوندی ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. میرے بندو بندیو، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں پروردگار تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی مکرم چیز نہیں. اسی طرح ارشاد گرامی ہے، جس شخص کے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے. ایک اور حدیث پاک میں، جو مرد یا عورتیں اللہ پاک سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہو جاتے. اسی طرح ارشاد گرامی ہے، دعا مانگنا عبادت کا مقصد، مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے. نیز ارشاد گرامی ہے، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا. محترم سامعین، دعا مانگنا نبیوں ولیوں کا طریقہ ہے. جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. دیکھیے، جتنا بڑا مجمع ہوگا اتنی بڑی تاثیر اور اتنی بڑی زیادہ محبوبیت ہوگی، اتنی زیادہ مقبولیت ہوگی، اور ایسے مجمع کے 100% نتائج ہیں. ہماری زندگی کے تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا، حاجت روا عمل و دعا ہے.
اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، اور یہ یاد رکھیے، نہ کفن کو قصہ ہے، نہ جیب ہے، نہ قبر میں الماری۔ دعائیں تو ایسی جگہوں میں بھی کام دیتے ہیں جہاں پیسے ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ گرامی قدر محترم سامعین، دنیوی باتیں، فضول باتیں بہت چلی ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج امت کو باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ آج ہر چینل، ہر وقت پر، ہر اخبار میں اطلاع ملتی رہتی ہیں۔ امت کو تو حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر فاقہ، تنگ دستی، غربت، مہنگائی، پریشانیاں، بیماریاں، جادو، جنات، اثرات، روزی میں برکتیں، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، سفلی عمل، کالا جادو، میاں بیوی جھگڑوں کا حل، بے برکتی، تجارت میں گھاٹا، کاروبار کی پریشانی، قرض کی ادائیگی، چیزوں کی چوری، بے چینی، رات میں نیند کی کمی، عبادتوں میں دل نہ لگنا، برے برے خیالات کا آنا، وغیرہ وغیرہ۔ یقین جانیے اس کا حل ہے، اور یقینی حل ہے۔ وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ، وہ چوکھٹ مصطفیٰ، یا آل رسول و اصحاب رسول سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے۔ گھوم پھر کے، تھک ہار کے، دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین، دعا فرمائیے اللہ پاک جل شان ساجد کو ما اہل و عیال صحت کاملہ، عافیت کاملہ، عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، اور حق بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو حق سننے اور سمجھنے کی، اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم آپ سبھی سامعین کو بے حد قبول فرمائے۔ محترم سامعین، ہفتے کے 2 دن ایسے ہوتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ رحمتیں، برکتیں، خیریں، مغفرتیں عرش فرش پر نازل ہوتے ہیں اور دنوں سے زیادہ برستی ہیں۔ ایک ہے جمعرات، دوسرا ہے جمعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزے رکھا کرتے تھے، پیر اور جمعرات کو۔ وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا، ان 2 دنوں میں رب العالمین کے حضور میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مجھے پسند ہے کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، صرف مشرک اور اپنے بھائی سے کینہ رکھنے والے کی، ان کے لیے مغفرت نہیں ہوتی، بلکہ حکم ہوتا ہے ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ وہ صلح کر لے۔ روایتوں میں مذکور ہے، جو شب جمعہ میں مر جائے اللہ کے بارگاہ میں اس کے لیے رعایت ہے، جو جمعے کے دن مر جائے اللہ کی یہاں رعایت ہے، وہ شہید مرا ہے۔ شب جمعہ میں ہر نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، شب جمعہ میں ہر ولی کی دعا قبول ہوئی ہے، جس کو بھی ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے۔ محترم سامعین، جمعہ وہ اعمال جن کی حدیث پاک میں زبردست فضیلت وارد ہوئی ہے، ان پر عمل کرنے سے ہر قدم پر 1 سال نفل نماز اور 1 سال نفل روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہ ہے نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 مسجد جلدی جانا، نمبر 3 پیدل جانا، نمبر 4 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 5 کوئی لغو کام نہ کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا۔ سیدی و سندی حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل گجرات، ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ، فرماتے ہیں ایک حدیث میں ہے، ہر جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ ہر جمعے کو میری امت کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ مرتبے کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے، جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کے 3 درجے، ادنا درجہ یہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھے،
درمیانی درجہ یہ 1000 مرتبہ پڑھیں، اور اعلیٰ درجہ کے 3000 مرتبہ پڑھو نور علی نور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے جو مرد یا عورت جمعے والے دن مجھ پہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پہ عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اگر کوئی 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے تو ظاہر ہے اس پر 1000 عافیت کے دروازے کھل جائیں گے۔ عافیت بہت بڑی دولت ہے، یہ بڑی خوشخبری ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے والے دن جو مرد یا عورت درود شریف پڑھتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ مجھے آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ سے فلاں مرد یا عورت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ درود پاک کا تحفہ بھیج دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر شریف اور روضہ اطہر میں ان کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ارشاد حدیث پاک میں قیامت کے دن میں ان کی سفارش کروں گا۔ ہمیں چاہیے محترم سامعین، شب جمعہ میں، روز جمعہ میں اور دنوں میں کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ ماشاءاللہ یوم عرفہ آ رہا ہے، یوم عرفہ کی یوم عاشورہ کی رات ہے، یوم عاشورہ جو ہے آ رہا ہے، آپ سے درخواست ہے کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے عبادت کریں۔ دیکھیے ماہ محرم اور یوم عاشورہ، دھیان توجہ سے سنیے، بہت سے خرافات، رسومات، بدعات ہمارے علاقوں میں پھیل چکے ہیں۔ جو بیچارے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، جن کو کچھ علم نہیں ہوتا، عجیب عجیب حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور عجیب عجیب پیراں پنجے یہ وہ نکال کے امت کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، جن کو کچھ بھی شریعت کا علم ہوتا نہیں۔ ماہ محرم اور یوم عاشورہ بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ اس عظمت والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہو کر خدا تعالیٰ کی رحمت کا اپنے کو مستحق بنائیں۔ تمام رسومات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان سے بچیں، خاص طور پر یوم عاشورہ یعنی جو کل آئندہ کل جو دن آ رہا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ آپ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیارے صاحبزادے۔ محترم سامعین، دھیان توجہ سے سنیے، پورے کھل کر بات آ جائے گی۔ مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی۔ دیکھیے میدان کربلا میں کل 150 حضرات تھے، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کل 150۔ اور سامنے دشمن لوگوں کی جو فوج 1,20,000۔ اللہ اکبر، یہ بھی کوئی مقابلہ ہوا؟ ایک طرف 150 صرف اور دوسری طرف 1,20,000، تو بھی 1,20,000 پر رعب اور ڈر طاری تھا ان 150 افراد کا۔ ان کے اندر وہ تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر تھا، اتباع سنت ان کے اندر تھی۔ صرف 150، تو بھی 1,20,000 پر ان پر رعب اور ڈر طاری تھا۔ لمبی چوڑی تفصیل ہے محترم سامعین، اس سے پہلے بھی آپ سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے۔ میدان کربلا میں ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی ایک کا نام لیتے تھے، اس ایک پر ادھر سے 1,20,000 ٹوٹ پڑتے تھے۔ اب وہ ایک شخص ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا، کہاں 1,20,000، ایک ایک کر کے سب شہید ہو رہے ہیں۔ اب وقت آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے کا، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام، تقریباً 20-21 سال کی عمر تھی۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمان لیے میرے بیٹے علی اکبر اب تم میدان میں جاؤ. وہ کیسے فرما بردار بیٹے تھے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور سب سے پہلے اپنے ابا جان کے پاس آئے اور پیشانی کو چوما اور کہا ابا جان اب آخری مرتبہ آپ کا میں نے دیدار کیا، آخری زیارت کی، اب میں جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحبزادے، 20-21 سال کی عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ. علی اکبر اب تم میدان میں جاؤ. گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں، ابا کے پاس آ کر پیشانی کو چوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابا جان اب آخری مرتبہ آپ کا میں نے دیدار کیا، آخری زیارت کی، اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گا. محترم سامعین ذرا دھیان دیجئے، دھیان سے سنیے. ہماری بے اولاد ہے، 15-20 سالہ بچہ، سوچو تو صحیح باپ پر کیا گزری ہوگی. وہ روس نافرمان بچہ نہیں، ایک دم مطیع، فرما بردار، متقی، پرہیزگار. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے سے لگا لیا اور فرمایا جاؤ بیٹے. ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدن پر ہتھیار لگائے، تیز رفتار گھوڑے پر سوار کیا. کیا منظر ہوگا اس وقت؟ چاروں طرف ان کی والدہ حضرت شہر بانو، ان کی پھوپھیاں، ان کی بہنیں، حضرت زینب و کلثوم رضی اللہ عنہن سب کھڑی رو رہی تھی. ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تڑپ رہے تھے. فرمانے لگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے بیٹے مجھے بھی پتا ہے اب دنیا میں ملاقات نہیں ہونے والی، اب حوض کوثر پر نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے. ایک بہادر آل رسول حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ 1,20,000 دشمن لوگ کر رہے ہیں. کب تک لڑتے ہو؟ ڈھیر سارے لوگوں کو جہنم رسید ملا کر انہوں نے ان کے بھی 4 ٹکڑے کر دیے. اب دشمنوں نے باپ کا دل دکھانے کے لیے، جلانے کے لیے 4 ٹکڑوں کو جمع کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا. ذرا سوچئے، ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں. ہمارے نوجوان، خصوصی طور پر نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے، بہت عاجزانہ درخواست ہے، دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں. یقین جانیے ہم اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت باپ ہم سے کرتا ہے. محبت تو سب کو ہوتی ہے، اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت باپ ہم سے کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، ایک باپ 10 بیٹا ہے، 10 بیٹے مل کر بھی ایک باپ کو دیکھنے تیار نہیں. دیکھیے، اگر کوئی بوڑھا باپ وینٹیلیٹر پہ ہوگا، ہاسپٹل میں ہوگا، آئی سی یو میں ہوگا، باہر بیٹا کھڑا ہوگا، اب کوئی آ کر پوچھے گا کہ ابا کیسے ہیں؟ وہ کہے گا دعا کرو، ٹائم آ گیا ہے، ڈاکٹر لوگ بھی منع کر رہے ہیں، اللہ آرام سے روح نکال دے. یہ بیٹا بولے گا. دوسری طرف اگر کوئی جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور وہ ہاسپٹل میں ہو، کومے میں ہو، بوڑھا باپ کھڑا ہوگا، رو رو کر کہے گا ارے دعا کرو، دعا کرو، اللہ میری جان لے لے، میری جگہ پہ میرے بیٹے کو زندگی دے دے، اللہ اس کو اچھا کر دے. اللہ اکبر.
تو باپ اپنے بیٹے کے واسطے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو ذرا سوچو تو صحیح، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزری ہوگی. بیٹے کے 4 ٹکڑے سامنے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی پرہیزگار فرما بردار بیٹھا. ادھر بڑے بیٹے کے 4 ٹکڑے دیکھ رہے ہیں، ادھر خیمے سے آواز آئی ذرا ادھر آؤ، آپ کا چھوٹا بچہ حضرت علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح. ادھر خیمے میں مستورات ہیں، وہاں سے آواز دی ذرا ادھر آؤ، آپ کا چھوٹا بچہ حضرت علی اصغر وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. جس طرح پانی سے نکلی ہوئی مچھلی تڑپتی ہے، بچہ پانی سے تڑپ رہا ہے، ماں کے سینوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، وہ بھی پیاسی ہیں. اب محترم سامعین، جلدی سے جا کر بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. ننھے منھے علی اصغر، ان کا نام علی اصغر، بڑے جو تھے وہ تو شہید ہو گئے، علی اکبر ان کا نام. یہ ننھے منھے علی اصغر کو لے کر دوڑے دوڑے سامنے لے جاتے ہیں، اس بد نصیب نہر کینل پر لے جاتے ہیں جو آج بھی بہ رہا ہے. سامنے والوں سے کہا بچہ بلک رہا ہے، بچے کو تھوڑا سا پانی دے دو، مجھے مت دو، معاملہ میرا تمہارا ہے، بچے کا کیا قصور، بچے کو تو پانی دے دو. چھوٹا بچہ ہے، اس کے ماں کے سینے سوکھ چکے ہیں، وہ بھی پیاسی ہے، پورا کنبہ پیاسا ہے، بچے کو پانی دے دو. یزیدی کہ جب تک تم یزید کو اوٹ نہیں دو گے تب تک ہم پانی بھی نہیں دیں گے. کیا کہنے لگے؟ جب تک تم یزید کو اوٹ نہیں دو گے، ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرو گے، تب تک ہم پانی بھی نہیں دیں گے. ارشاد فرمایا میں اس شخص کو کیسے ووٹ دوں، اسے کیسے بادشاہ تسلیم کروں جو بے نمازی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، وہ شرابی ہے. میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مٹانا چاہتا ہے، اسلامی حکموں کو ختم کرنا چاہتا ہے، میں ایسے نافرمان کو کیسے ووٹ دوں؟ یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں ایک تیر زور سے آیا اور سیدھے بچے کی کن پٹی سے لگ کر آر پار ہو گیا. گود میں دوسرے بیٹے بھی شہید ہو گئے. کیا حالت ہوگی اس ابا کی، اور کیا گزر رہی ہوگی اس باپ پر جو 2 چہیتے بیٹوں کی لاشیں اپنے آنکھوں کے سامنے پڑی ہوئی دیکھ رہا ہو. دونوں کو سامنے رکھ کر ایک سفید چادر اوپر ڈال دیتے ہیں اور بہت روتے ہیں، آنکھوں سے ٹپ ٹپ پانی گر رہا ہے. بچوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر فرما رہے ہیں میرے پیارے بچوں، تمہیں مت سمجھنا کہ تمہارے ابا تم سے محبت نہیں کرتے تھے. میرے پیارے بچوں، تمہیں مت سمجھنا تمہارے ابا تم سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ تو بہت پیار کرتے تھے. میرے پیارے بچوں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، ہنسنا بولنا سونا سب میری آنکھوں کے سامنے، مجھے سب یاد ہے. اے میرے پیارے بچوں، میں تم سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن کرو تو کیا کروں؟ میرے پیارے بچوں، میں کروں تو کیا کروں؟ نبی علیہ السلام کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر گناہوں کو برداشت نہیں کر سکتا. میرے نانا کی باتیں، ان کی سنتیں مٹنے لگے، یہ مجھے برداشت نہیں، اور یہ سب لوگ سامنے والے وہی چاہتے ہیں. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد اپنا گھوڑا منگوایا اور فرمانے لگے وہ جو کپڑا نظر آ رہا ہے لا کر دے دو.
لے آئے. اب اس چادر پہ ہاتھ رکھا، فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا یہ میری امی جان حضرت بیوی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر ہے، اس کو میری امی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. اس کو لپیٹ لیا، اس چادر کو اپنے جسم پر لپیٹ لیا اور تلوار منگائی. کسی نے کہا وہ تلوار تو ٹوٹی ہوئی ہے، اوپر کی دھات ٹوٹی ہوئی ہے. فرمایا اس ٹوٹنے سے مجھے کوئی مطلب نہیں، وہی لے آؤ، یہ میرے ابا شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے، وہی ٹوٹی ہوئی تلوار لے آؤ. بڑی تفصیل کتابوں میں مذکور ہے محترم سامعین. پھر پگڑی اٹھائی، اسے چوما، سر پہ رکھا، گال سے لگایا، فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ میرے نانا جان نبیوں کے نبی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک ہے. پہن کر مقابلہ کرنے نکلے. وہ کیا گھڑی ہوگی، ادھر صرف ایک بہادر اور ادھر ہزاروں کا مجمع. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اکیلے ہوتے ہوئے بھی 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کرتے رہے. اللہ اکبر، کیا ایمانی قوت ہوگی. اکیلے ہیں 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کرتے، لو لہان ہوئے، تیروں سے جسم چھلنی ہو گیا ہے. کتنے خنجر، کتنے تلوار، کتنے تیر، کتنے وار کیے گئے. 3.5 گھنٹے ہو رہے ہیں. اب تلوار نیچے رکھ کر ہاتھ اٹھائے. ہاتھ جب اوپر انہوں نے اٹھائے، لوگ کہنے لگے ہار گئے ہار گئے. اب تو کہنے لگا کہ ہار گئے. فرمایا نبی کے نواسے ہارا نہیں کرتے، فرمایا نبی کے نواسے ہارا نہیں کرتے، بلکہ عربی میں فرمایا قد حان وقت العصر. نبی کے نواسے ہارا نہیں کرتے بلکہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. فرمایا تم بھی تو اپنے آپ کو میرے نبی کے امتی اور مسلمان کہتے ہو، میں بھی عصر کی نماز پڑھ لوں، تم بھی پڑھ لو. محترم سامعین، سامنے سے آواز آئی پڑھ لو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا میں تو پڑھ لوں گا اس لیے کہ نماز میرے نانا جان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھیک ہے، میں تو پڑھ لوں گا اس لیے کہ نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مجھے ذرا پانی دے دو نا، مجھے پینا نہیں ہے. آپ نے منع کیا ہے، روک لگا رکھی ہے، سامنے کینل ہے، نہر ہے، مجھے پینا نہیں ہے. جسم دیکھو خون سے لت پت ہو گیا ہے، چھلنی ہو گیا ہے. خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑوں پر خون لگنے سے نہیں ہوتی. ذرا کپڑے دھو لوں گا، وضو کر کے نماز عصر ادا کر لوں گا، پھر بعد اثر ہمارا مقابلہ چلتا رہے گا. سارے آل رسول شہید کر دیے گئے. ایک بار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، روایتوں میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. فرمان لگے کہ یہ جبرائیل ہیں یہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں شاباش حسین شاباش حسین، یہ شہید ہو جائیں گے. یہ حسینی لشکر پیاسا لڑ رہا ہے، اوپر دھوپ کی آگ، نیچے ریت کی آگ، تلواروں، تیروں، نیزوں کی بوچھاڑ. پھر بھی محترم سامعین، ایک مسکراتا چہرہ ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ موت تو مجھے شہر سے زیادہ محبوب ہے. اللہ اکبر. بعد اثر ہمارا مقابلہ چلتا رہے گا.
انہوں نے انکار کر دیا. توبہ توبہ، کیسے سنگ دل بد دل ہو. بالآخر آپ نے کربلا کی مٹی سے تیمم کر لیا، قبلے کی طرف چہرہ فرما کر عصر کی نیت باندھ لی، رکوع اور قوما کیا، پھر سجدے میں چلے گئے. دشمنوں نے کہا یہ موقع بڑا اچھا ہے. سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار، اونچا ہے، اعلیٰ ہے. یہ پڑھیں سبحان ربی الاعلی. اتنے میں ایک دشمن آتا ہے، 2 تلوار پیچھے سے لے کر کندھوں پر رکھ کر اتنا زور سے مارتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ الگ ہو جاتے ہیں، اب زمین پر گر گئے. زبان مبارک سے تسبیح سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی جاری ہے. دوسرا دشمن لوہے کا ہتھیار لے کر آتا ہے اور سینے پر زور سے مارتا ہے. اتنے میں شمر ظالم آ کر مبارک گردن کو تن سے الگ کر دیتا ہے، اور یہ ناپاک پلید بدقسمت شمر ظالم آپ کے جسم مبارک پر پیر رکھ کر کھڑا ہوتا ہے. کیسا ظالم ناپاک اور پلید بدقسمت ہوگا. آپ کے مبارک جسم پر پیر رکھ کر کھڑا ہوتا ہے اور سر مبارک کو تلوار کے نوک پر رکھ کر زور زور سے چلانے لگتا ہے. اسی کی نقل نکالتے ہیں محترم سامعین. یہ پنجوں کے نام پر کیا کیا ہوتا ہے. سر مبارک کو اس نے تلوار کے نوک پر رکھ کر زور سے چلا رہا ہے ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، دیکھو ہم جیت گئے، یہ حسین کا چہرہ ہے، یہ حسین کا چہرہ، ہم جیت گئے. نعوذ باللہ. اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دنیا میں ولایت تقسیم ہوئی ہے انہی کے گھرانے سے. بس آدمیوں کے اندر صرف ایک تھے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، جو بیمار تھے. یزیدیوں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو بھی مارنا چاہتے تھے. اللہ کا فضل، ان سے نسل چلانا تھا. پورے کنبے میں صرف ایک بچے امام زین العابدین رحمت اللہ. بہت اونچا مقام، بہت اونچا مقام. اللہ اکبر. تقوی کے پہاڑ تھے، علم کے پہاڑ. اس وقت میں چھوٹے تھے. اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ پیچھے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اے شمر ظالم، تو جیتا نہیں، تیرا لشکر جیتا نہیں، تو اور تیرا لشکر ہار گیا ہے. کیسی بات کرتا ہے؟ تو جیتا نہیں، تیرا لشکر جیتا نہیں، تو اور تیرا لشکر ہار گیا ہے. میرے ابا زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا، اب شہید ہو گئے تو بھی چہرہ اوپر ہی اوپر ہے، اوپر ہی نظر آتا ہے. سنان ابن انس کہتے ہیں جس کی زندگی میں نبی کے بوسے جیسے لگے تھے اسی پر خنجر تلوار نیزے لگ رہے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہوں میں فرماتے ہیں میرا حسین میرا نواسا ہے، جنت کا پھول ہے، خدائی باغ کا پھول ہے. میرا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تھون ان کے منہ میں گیا ہے. ان کی پرورش حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. جنتی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دودھ پلایا، گود میں پلے، آپ کے گود میں پلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوسے دیتے رہے، انہیں کھلایا. محترم سامعین، ان تمام کمالات، ان تمام ریکارڈ کے باوجود فرماتے ہیں میرا سارا کنبہ جان تو دے سکتے ہیں مگر میں میرے نبی کے حکم کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. کچھ لوگ سینہ پیٹ کر کہتے ہیں یا حسین، کچھ لوگ سینہ پیٹ کر کہتے ہیں یا حسین
ہم لوگ سینہ تان کے کہتے ہیں واہ حسین، کچھ لوگ سینہ پیٹ کر کہتے ہیں یا حسین، ہم لوگ سینہ تان کے کہتے ہیں واہ حسین۔ من گھڑت کوئی نہیں قصہ حسین کا، من گھڑت کوئی نہیں قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ من گھڑت کوئی نہیں قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ کیسے بد نصیب ہیں، 5 پنجے رکھیں گے اور نام رکھیں گے محمد علی فاطمہ حسن حسین، یہ گمراہی۔ من گھڑت کوئی نہیں قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہیں سب شہید، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں سب شہید، اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ محترم سامعین، 10ویں محرم میں 3 بہت اہم کام ہیں، دھیان سے سنیں، توجہ سنیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم اللہ کا مہینہ ہے جس میں 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور اس دن اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو پورا دن آپ خوب توبہ استغفار کیجئے، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، زبان پر استغفر اللہ یا نستغفر اللہ یا استغفر اللہ العظیم یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بہت معزز و مکرم دن ہے جو مغرب سے شروع ہو گیا ہے۔ نمبر 2، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں یوم عاشورہ یعنی کل کے روزے کو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ گزرے ایک سال کے اللہ پاک چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ محترم سامعین، بزرگان دین فرماتے ہیں یوم عاشورہ یعنی کل کا روزہ بھول کر بھی نہ چھوڑیں، بھول کر بھی نہ چھوڑیں۔ پورا سال رزق کی فراوانی کے لیے 10 محرم الحرام کا عزم عمل۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص محرم کے دن 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ یعنی گزشتہ کل اپنے اہل و عیال پر فراخی اور کشادگی سے خرچ کرے، وسعت کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں سال بھر کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بشارت ہے۔ یعنی 10 محرم کو اپنی ذات پر، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا، یہ باعث برکت اور باعث فضیلت ہے۔ سال بھر اللہ تعالیٰ اس کو وسعت کے ساتھ رزق عطا فرماتے ہیں۔ مطلب ہے کہ اپنی طاقت کے موافق اچھا کھانا کھلاؤ، پھل فروٹ لا کر دے دو، کوئی اچھی چیز دے دو، خود بھی اس میں شریک ہو جاؤ، قرض ادھار لیے بغیر یہ کام کرے۔ عام دنوں سے ہٹ کر کچھ اچھا پکا لیا جائے یا کوئی چیز خرید کر دے دی جائے، وسعت کے ساتھ خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سال بھر وسعت کے ساتھ رزق ملنے کی بشارت ہے۔ بس بات محترم سامعین یہ ہے کہ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سمجھ کر خرچ کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس پہ اس کو سال بھر عطا فرمائیں گے، رزق میں برکت دیں گے، رزق میں وسعت دیں گے کہ اس نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن مسیب، حضرت یحییٰ بن سعید، حضرت سفیان بن عیینہ، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، حضرات فرماتے ہیں ہم نے سالوں سے تجربہ کیا اور اس کو بھرپور پایا ہے۔ محترم سامعین، یہ عاجز گزارش کرتا ہے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کیجئے، روزہ رکھیں، افطاری اچھی ہو، بہتر شاندار ہو، وسعت کے ساتھ خرچ ہو، بیوی کو ہدیہ دیں، اپنے اوپر بوجھ نہ ہو، اپنی طاقت کے مطابق وسعت ہو۔ اب دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ سال بھر روزی میں برکت اور وسعت عطا فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ رزق کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کیجئے، یہ بھی ایک سبب ہے، اس کو بھی اختیار کیجئے۔ محترم سامعین، ایک بہت بڑی جہالت ہے جس کو دور کریں، دھیان سے سنیں۔ دیکھو، محرم میں شادی کرنا کوئی گناہ یا برائی نہیں، 12 مہینوں میں کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں، محرم بھی منحوس نہیں۔ محرم کا معنی تو احترام، عزت، مقدس مہینہ، تعظیم والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ عجیب جہالت ہے، محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ محرم بھی منحوس نہیں ہے، مقدس محترم مہینہ ہے۔ دیکھیے، اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ اگر منحوس ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کیوں فرماتے؟ اس جہالت کو دور کر دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا اسی مہینے کے اندر۔ اس مہینے میں بھی زیادہ عبادت کا حکم ہے، تو نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ بعض اچھے نیک مرد، نیک عورتیں بھی محرم میں نکاح کرنے کو، سفر کرنے کو اور خوشی کی تقریبات کرنے کو خراب مہینہ سمجھتے ہیں۔ عجیب جہالت ہے۔ اچھے نیک مرد، نیک عورتیں، وہ بھی محرم کے اندر نکاح کرنے کو، وہ اسی طرح سفر کرنے کو، اسی طرح دیگر خوشی کی تقریبات منعقد کرنے کو خراب سمجھتے ہیں، اس کو خراب مہینہ کہتے ہیں۔ محترم سامعین، اس جہالت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، مختصر آپ نے سنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم زیادتی، لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ دشمنوں نے آپ کو شہید کر دیا، آپ کی شہادت کے بعد بڑی مصیبت اور تکلیف کی باتیں ظاہر ہوئی، تاریخ کے اندر تفصیل موجود ہے۔ جیسے آسمان سے خون برسنا، پتھروں کے نیچے سے خون نکلنا، درختوں کی لکڑی توڑنے سے خون کا بہنا، اونٹ اور بکری کے گوشت کا یزیدیوں کے لیے کڑوا ہونا، وغیرہ وغیرہ عجیب واقعات منقول ہیں۔ محرم کے مہینے میں بعض لوگ جو ہے تعزیہ بناتے ہیں، پیراں بٹھاتے ہیں، اور تعزیہ بنانے کے لیے اپنے اپنے محلوں میں سے چندہ بھی لیتے ہیں، اور اس کو لینے والے اور دینے والے ثواب سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، مرنے کے بعد ایسا ثواب ملے گا کہ سر پر ایک بال بھی نہیں رہے گا۔ بعض بے دین عورتیں، کنجریاں، یہ سبیل حسین کھولیں گی، شربت پلائیں گی، روٹیاں وغیرہ بانٹتی پھریں گی، جن کی آمدنی بھی حرام ہوتی ہے۔ نہ کھانے پینے والوں کی غیرت، نہ خدا کا ڈر، نہ حلال حرام کی خبر، جو چاہا کھا لیا، جو چاہا پی لیا، جو چاہا کہہ دیا اور جو چاہا کر لیا۔ بعض عورتیں گشت لگاتی پھرا کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے کہتی ہیں چلو جی فلانے امام باڑی کے مجلس دیکھ کر آویں، تعزیہ کی زیارت کراویں۔ بعض لوگ لنگوٹ باندھتے ہیں، بعض لوگ چوٹی چھوڑتے ہیں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ تو محترم سامعین، بے شمار رسمیں، یہ صرف ہمارے ہندوستان اور اطراف کے اندر، یہ نہ سعودی میں ملے گا آپ کو، دور دور تک اس کے بالکل اثرات نہیں ہیں۔ بہرحال
یہ جو جتنے بھی کھیل تماشے خرافات رسومات ہیں ان سے سخت بچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کتابوں کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کو جو سزا ملی مختصر آپ کو جو ہے بتلایا جا رہا ہے، دھیان سے سنیں۔ اور ہم سے بھی جو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں صدق دل سے سچی دل سے معافی مانگے، ہماری طرف سے کسی امام مسجد کو تکلیف نہ پہنچے، مسجد کے امام کو تکلیف نہ پہنچے، کسی عالم علماء مولانا کو تکلیف نہ پہنچے، کسی نمازی کو تکلیف نہ پہنچے، ورنہ خطرناک سزا ملتے محترم سامعین۔ آزما کے دیکھیں، زندگیاں ستیہ ناش ہو رہی ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ ہماری ذات سے ایمان والے نہیں، غیر مسلم کو بھی ہمیں چاہیے کہ تکلیف ہماری ذات سے نہ پہنچے۔ سب اللہ کے بندے ہیں، بالخصوص ایمان والوں ہماری ذات سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور اس میں بھی جو دیندار طبقہ ہے، علماء ہیں، حفاظ ہیں، ائمہ ہیں، مؤذن ہیں، اگر کسی کی جنگ، کسی کے جھگڑے ان سے اگر چھڑ گئے تو جان لیجئے محترم سامعین، دنیا اور آخرت ان کی ستیہ ناش ہوتی ہے۔ طرح طرح کے مسائل، مصائب، مشکلات کے اندر وہ گھر جاتے ہیں، دواخانے کے چکر کاٹنے لگتے ہیں، قسم قسم کی بیماریاں ان کے گھروں کے اندر، بیوی بچوں کے اندر پنپتے رہتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ بس سچی پکی توبہ کریں، ہماری ذات سے کسی ایمان والے کو، کسی مسلمان کو، کسی نمازی کو، کسی امام کو، کسی مؤذن کو، کسی مولانا کو اگر تکلیف، صدق دل سے سچی پکی توبہ کریں، ورنہ خطرناک، بلکہ محترم سامعین یقین جانیے مرتے وقت سلب ایمان کا خطرہ ہے۔ جو علماء کو پریشان کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، مرتے وقت سلب ایمان کا خطرہ ہے۔ بہرحال نیک لوگوں کو ستانے پر مختصر طور پر سنیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مارنے میں جو لوگ بھی شریک تھے اور اس برے کام میں جو خوش تھے ان کو دنیا میں بھی سزا ملی۔ بس تسلی کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے چند ظالموں اور بے رحموں کی سزا کا کچھ آپ کے سامنے جو ہے تذکرہ کیا جاتا ہے، دھیان سے سنیے۔ دیکھیے جس آدمی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاک سر کو دروازے میں لٹکایا تھا وہ بڑا خوبصورت تھا، پھر اس کی صورت اچانک کالی سیاہ ہو گئی، الٹا توا ہو گئی۔ اس سے پوچھا گیا تیری صورت کیوں بدل گئی؟ اس نے کہا جب سے میں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سر کی بے ادبی کی ہے، غیب سے دو آدمی بڑے زبردست رات کو آتے ہیں، مجھ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور جلتی ہوئی آگ پر الٹا لٹکا۔ توبہ توبہ توبہ، ساری رات یہ سزا مجھ کو دیتے ہیں، صبح کو پھر یہاں چھوڑ جاتے ہیں، روزانہ اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ میری حالت اور زندگی بالکل بگڑ گئی۔ محترم سامعین، بزرگان دین کی، اہل علم کی بے ادبی کرنا، بڑوں کی بے ادبی کرنا، یہ خدا کے غضب میں پھنسا ہے، اس کے غصے میں پھنساتا ہے۔ بزرگوں کی بے ادبی سے بچنا چاہیے، اہل علم، علماء، ائمہ، مسجد کے مؤذنوں کی بے ادبی سے، ان کو پریشان کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جس آدمی نے حضرت علی اصغر کو تیر مارا تھا، فرماتے اس کے پیٹ میں گرمی کی ایک آگ لگی ہوئی تھی، وہ گھڑے کے گھڑے پانی پیتا تھا مگر پیاس نہ بجھتی تھی اور اس کا پیٹ ڈھول کی طرح پھولا رہتا تھا۔ زندگی بھر یہ سزا پاتا رہا، آخر ایک دن اس کا پیٹ پھٹا اور ظالم بے رحم کی جان نکل گئی۔ محترم سامعین، ظلم، بے رحمی سے بچو، نیک لوگوں کا، اللہ والوں کا، علماء کا کہنا مانو، ان کی عزت کرو، پیاسوں کو پانی پلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہت بڑی نیکیاں ہے۔ ظلم، زیادتی، بے رحمی سے بچو۔ اسی طرح فرماتے ایک ظالم آدمی کربلا کی لڑائی میں شریک تھا، وہ اندھا ہو گیا، کڈا، نابینا۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ توبہ توبہ، دھیان سے سنیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو ذبح کر کے
ان کے خون سے ایک ایک سلائی بھر کر میری آنکھ میں بھی لگائی، بس اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا ہوں اور درد سے بے چین رہتا ہوں۔ گرجے ظالم اندھا محتاج ہو کر مرا۔ اس لیے محترم سامعین، ظالم لوگوں کی صحبت میں رہنا، ان کی مدد کرنا بھی ظلم کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ برے کاموں کا انجام برا ہوتا ہے، ظالم لوگوں سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، ان کی صحبت میں رہنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک اور سنیے، ملک شام کا ایک آدمی کوفیوں کے ساتھ کربلا میں شریک تھا، اس کا منہ سور خنزیر جیسا ہو گیا تھا، ڈکر جیسا ہو گیا تھا، نعوذ باللہ۔ لوگ اس کو دیکھ کر ڈرتے تھے، نصیحت حاصل کرتے تھے۔ آخر موت آئی، وہ ظالم اسی حالت میں مر گیا، سور جیسا اس کا منہ ہو گیا تھا۔ بڑوں کو، بزرگوں کو، ماں باپ کو، علماء کو، اماموں کو، مؤذنوں کو، نمازیوں کو تکلیف دینا اور دنیا کے لالچ میں دین کے حکموں سے غفلت کرنا ذلت اور بے عزتی ہے، خطرناک معاملہ ہے، معمولی مت سمجھو اس کو۔ اسی طرح فرماتے ہیں، ایک جگہ بہت سے لوگ جمع تھے اور یہ کہہ رہے تھے آپس میں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے میں جو لوگ شریک تھے، جو لوگ بھی ان کے یہاں شریک تھے، بغیر سزا پائے کسی کو موت نہ آئی، سب کو سزا دی اللہ پاک نے۔ یہ بات ہو رہی تھی، ایک شخص نے کہا تم غلط کہتے ہو، میں خود شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ کہہ کر چراغ کی بتی ٹھیک کرنے لگا اور چراغ سے ایک آگ نکلی اور اس کے کپڑوں میں لگ گئی۔ وہ ظالم چیخے مارتا تھا، روتا تھا، مجھ کو بچاؤ، میں جل گیا، میں مر گیا، چیخ رہا ہے، رو رہا ہے۔ کسی کا کوئی بس نہ چلا، اللہ کے قہر کی وہ آگ تھی۔ آخر دریا میں جا کر کود پڑا۔ اب وہ تو آگ خدا کے قہر کی تھی، اللہ کے غصے کی تھی، یقین جانیے دریا کا پانی اس کے لیے تیل بن گیا ہو، ظالم جل بھن کر وہیں مر گیا ہو۔ اللہ کی پناہ۔ بے رحمی کر کے اترانا، ظلم کر کے خوش ہونا، کسی کی زمین ہڑپ کرنا، کسی کے پیسے ہڑپ کرنا، دکانیں ہڑپ کرنا، اور سزا میں دیر ہو جاوے تو بے پرواہی سے بات بنانا، بزرگان دین، علماء کرام، اللہ کے پیاروں کا مقابلہ کرنا، یا کسی کو ناحق ستانا، والدین کو ستانا یا مال کی تکلیف دینا، یاد رکھو محترم سامعین، دنیا میں بھی اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ اس قصے سے نصیحت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اصحاب رسول، آل رسول کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی اور ان کا احترام دل میں بسانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور یوم عاشورہ کو وصول کرنے اور کثرت سے شب جمعہ اور روز جمعہ میں درود شریف پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، توبہ استغفار کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، اللہ کے نام پڑھی جا رہی ہے، آپ سے دھیان توجہ سے پڑھیں، اس کے بعد میں دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوهاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ،
المقيت يا الله، الحسيب يا الله، الجليل يا الله، الكريم يا الله، الرقيب يا الله، المجيب يا الله، الواسع يا الله، الحكيم يا الله، الودود يا الله، المجيد يا الله، الباعث يا الله، الشهيد يا الله، الحق يا الله، الوكيل يا الله، الكبير يا الله، المتين يا الله، الولي يا الله، الحميد يا الله، المحصي يا الله، المبدئ يا الله، المعيد يا الله، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الواجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك يا الله، ذو الجلال والإكرام يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المانع يا الله، الضار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشيد يا الله، الصبور يا الله. محترم سامعین 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور چند مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعا ہوگی. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من مذلات الفتن ما حيتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا غفار الذنوب یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ آج تک کی ساری زندگی تیری نافرمانیوں اور گناہوں میں گنوا دی. الہی جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے منع فرمائے انہی کا ارتکاب کرتے رہے. اے اللہ گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، تیرا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. الہی ہمارے جسم کا کون سا عضو ہے جس کا ہم نے گناہ میں استعمال نہ کیا ہو؟ دن رات کی کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو؟ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے،
سگائر کبائر چھوٹے بڑے عمدن نسیانن رات کے دن کے الہی انفرادی اجتماعی خلوت کے جلوت کے سب گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے عورتوں بچوں کی، والدین بھائی بہنوں کی، خاندان والوں کی، ساری امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ آنے والے مصیبتوں سے، بیماروں سے، پریشانوں سے، ہر ٹینشن، ہر دکھ درد سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما۔ الہی تیرے قہر غضب غصے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یوم عاشورہ کی برکت سے الہی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس رات کی دن کی قدر دانی کی ہمیں توفیق نصیب فرما، پوری پوری ہماری حفاظت فرما۔ الہی ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکتیں نصیب فرما، ہمارے روزی میں برکتیں پیدا فرما۔ الہی ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ ہمیں نمازوں کا خصوص اہتمام کرنے والا بنا دے، نمازوں کی محبت عشق ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کی قساوت کو ختم فرما دے، اپنی محبت و معرفت کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ پوری پوری ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری خواتین و بہنوں کو رابعہ بصیرہ صفت بنا دے، عفت و عصمت والی زندگی نصیب فرما، انہیں عفیف و پاک دامن بنا دے، انہیں حیا و غیرت کا مادہ نصیب فرما، اپنی ذمہ داریوں کا انہیں احساس نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ازدواجی زندگی خوشگوار بنا دے، حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما، تلخیوں کا شکار بننے سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما دے۔ الہی برے اخلاق، برے کردار، بری عادت و اطوار، بری صحبتوں سے، برے ماحول کے برے اثرات سے، برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے الہی پوری پوری ان کی حفاظت فرما۔ اپنے شان ربوبیت سے ان کی بہترین تربیت فرما کر ان کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے صدقے جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا دے۔ اے اللہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں الہی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہو چکی سے پورے امانت و دیانت سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دعا میں شریک ہونے والے، آمین آمین کہنے والے مرد و عورتیں، یا بڑے ہو یا بوڑھے، جوان ہو یا چھوٹے، ان سب پر اپنے نام کی برکت سے سلامتی بھیج دے۔ اے اللہ ان سب کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ الہی تو کریم ہے، کرم فرما، غیب سے فضل کو متوجہ فرما دے، اپنی رحمت دے دے، فضل دے دے، کرم دے دے۔ الہی اپنے نام کے برکت سے خیریں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں، خوشحالیاں ہمیں نصیب فرما۔ ہر طرح کی عافیت کے دروازے کھول دے، ہر طرح کے آفتوں، بلاؤں کے وائرس کو دروازوں کو بند فرما دے۔ الہی ہر طرح کی بیماریوں سے ہم سب کی ساری امت و انسانیت کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، داخلی خارجی فتنوں سے اس ملک کی پوری پوری حفاظت فرما۔ الہی ہمارے شہروں کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے محلوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ تمام مدارس، مکاتب، خانقاہوں، مسجدوں، تبلیغی مرکزوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تجارت والوں کی تجارت میں، کھیتی والوں کی کھیتی میں، جائز اور حلال ملازمت والوں کی ملازمت، نوکری میں جس کا جو بھی جائز و ذریعہ معاش ہو الہی اس میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ ہم سب کو حلال وسیع کشادہ بابرکت فراخ روزی کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہماری تمام ضروریات کے اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، کفایت فرما، حفاظت و حمایت فرما۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، ہر چھوٹے موٹے بیمار سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں تہجد گزار بنا دے، ہمیں صالحین کی صحبتیں نصیب فرما، ہمیں علماء ربانی، علماء حقانی، اہل دل خاصان حق، مقبولان الہی کی صحبتیں نصیب فرما۔ اے اللہ علماء کی، اسی طرح بڑوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی اظہار رسانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما۔ ہمارے اساتذہ، مشائخ، ہمارے والدین کی، بھائی بہنوں کی، خاندان والوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، تندرستی نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے والدین اے اللہ انتقال کر چکے ان کے بال بال مغفرت فرما دے، اعلیٰ علیین کے اندر ان کی روحوں کو بھیج دے۔ جن کے گھروں کے تعمیری کام، مساجد کے تعمیری کام چلے اللہ عافیت کے ساتھ تکمیل کو پہنچنے کے فیصلے فرما۔ الہی جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، یا جن کے حقوق و احساناتیں یا جو دعاؤں کی متوقع ہیں، ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ ہماری اس مجلس کو بے حد قبول فرما، اپنے اپنے حاجت اللہ پاک سے طلب کریں۔
آمین یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان اللہ بحمدہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين